اتحادیوں کی جانب سے ایک طرف مہنگائی پر تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف وہ حکومت کی حمایت کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ ایسے میں مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ عدم اعتماد ایک رسک ہے، لیکن یہ رسک لینا چاہیے۔ اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو کب کرنا ہے؟ بسم اللہ، کل کر دیں۔ وہ دیکھیں نا، اس میں تو جو لیگل پروویژن تو یہی ہے نا کہ سائن کر کے ایک نوٹیفیکیشن آپ کو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کو اسپیکر کو دینا ہوتا ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر رہے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، کل کر دیں۔ دیکھیے، جو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر ہم اپوزیشن کے سٹیٹمنٹ دیکھیں اور سنیں تو وہ اعتماد نظر آتا کہ کل ہو گیا کام۔ ادھر ہم گورنمنٹ کی جب بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں بات ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ، کس کے خلاف اور کس طرح عدم اعتماد ہوگا۔ تو یہ دونوں طرف سے اعتماد کا اظہار ہو رہا ہے، اور تجزیے کی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہم تجزیہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا عموماً جو ہے نا اپنی خواہشات کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ان کو نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے، اسی حساب سے تجزیہ ہو جاتا ہے، کچھ بڑا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گفتگو کرنا تو آسان ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تھریٹ اس وقت کریڈیبل ہوگا جب جو یہ پارٹنرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان میں سے بڑے پارٹنرز کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ ہم گورنمنٹ کو چھوڑ رہے ہیں، ہم پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے، پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے ان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ اگر تو اس قسم کی سٹیٹمنٹ پروڈیوس ہو سکتی ہے پی ایم ایل کیو کی طرف سے، پی ٹی آئی وہ کراچی کی جو ایم کیو ایم کی طرف سے یا جی ڈی اے کی طرف سے، تب تو اس میں کوئی جان نظر آتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہونا، صرف ٹی وی کی سکرین پہ ہی آپ نے عدم اعتماد کرنا ہے، تو میرا خیال ہے پھر سچویشن نہیں بدلے گی۔ اس سٹیج پہ پرابلم یہ ہے کہ دونوں کو مختلف قسم کے کنفیوژنز ہیں۔ ان کنفیوژنز کو ایڈریس کرنے کی بجائے وہ ایک سموک سکرین کریٹ کی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ گئی جی گئی، حکومت گئی، کل جا رہی ہے۔ اور ایشوز کیا ہیں؟ حکومت کو بھی ایک سیٹ آف ایشوز ہیں جن پہ ان کی پرفارمنس کے مسئلے ہیں، ان کو وہ ایڈریس نہیں کر پا رہے، اس کے بجائے وہ دوسرے ایشوز کھڑے کر رہے ہیں۔ ادھر اپوزیشن کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کامیابی کے لیے ضروری ہیں، جس کا ہم نے یہاں کئی بار تذکرہ کیا ہے کہ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ واٹ نیکسٹ۔ عمران خان کو فارغ کر دیا، ٹھیک ہے، آل رائٹ، ڈے آفٹر کیا ہے؟ کل آپ پھر کیا کریں گے؟ ان کے بعد کس کو لائیں گے؟ کس طرح ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے؟ 3 مہینے کے بعد الیکشن اناؤنس کریں گے، جو پاور میں آئے گا وہ 3 مہینے کے بعد الیکشن اناؤنس نہیں کر سکے گا، ان کو بہت سی پارٹیوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی۔ اور پارلیمانی ممبران جو ہوتے ہیں، الیکشن ہمارے ہاں اتنا ایکسپینسو ہو گیا ہے کہ عام آدمی کا تو کام ہی کوئی نہیں نا سلیکشن کے اندر، تو لہٰذا جو پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں وہ جلدی الیکشن کے حق میں نہیں ہوتے۔ اور ویسے بھی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن آ رہا ہے ادھر کے پی میں اگلے مہینے، پھر اس کے بعد پنجاب میں الیکشن ہونا ہے جہاں اصل مقابلہ ان لوگوں کا ہوگا، اور اس میں آپ یہ قصہ کھڑا کر دیں گے جی ہم تو اسمبلیاں توڑ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ کیا ایشوز انوالوڈ ہیں اس کے اندر، اور نہ ان کے پاس کوئی سلوشن، نہ گورنمنٹ کے پاس کوئی سلوشن، نہ اپوزیشن کے پاس سلوشن ہے۔ اس کی وجہ سے ہم ایک کنفیوژن میں ہیں، اور وہ ایشوز جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، جس میں پاورٹی، انڈر ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، جس میں پرائس ہائک کا ایک ایشو ہے، یہ وہ ایشوز ہیں جن کو پرائورٹی کی بیسس پہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک کیبنٹ کی ایکسپینشن کا تعلق ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ نسخہ ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں۔ پارلیمانی نظام میں جب اس قسم کے خطرے پیدا ہوتے ہیں تو آپ جو ہے یہ چیزیں کرتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں۔ اگر آپ 88 اور 99 کے دور میں چلے جائیں تو ہماری جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ کام کیے ہیں، کیبنٹ بڑھا دی، کیبنٹ گھٹا دی، کچھ یہ کر دیا، کچھ وہ کر دیا، تو اب بھی یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت ایشو کیبنٹ بڑھانا نہیں ہے میرے نزدیک، ٹھیک ہے کچھ لوگ خوش ہو جائیں گے، ایشو یہ ہے کہ کیا ان پرابلمز کو ایڈریس کر سکتے ہیں جس سے ایک تھریٹ کریٹ ہو گیا ہے رولنگ پارٹی کے لیے آئندہ جنرل الیکشن کے لیے۔ فوری طور پہ یہ تھریٹ نہیں ہے، کیونکہ فوری طور پہ پبلک اپوزیشن کی کال پہ سڑکوں پہ نہیں آئے گی، کیونکہ انہیں کوئی فیوچر آپ دے نہیں رہے، صرف باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں، جب اگلا الیکشن آتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ایکیومولیٹ ہو کر، اکٹھی ہو کر ایک پولیٹیکل ایکسپلوژن کی صورت میں نمودار ہو سکتی ہیں، اس کی طرف حکومت وقت کو توجہ دینی چاہیے۔